فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر جو شوبز کی شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستانی اداکار ہیں، سٹار ہیں احسن خان، انہوں نے فرانسیسی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک یا شخص کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ کسی مذہب اور مذہبی شخصیات کی توہین کرے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن خان صاحب۔ السلام علیکم احسن۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ جو ٹویٹ تھا جس کا ہم نے ذکر کیا، آپ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے اور دوسرا سوال کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کہیں پہ بھی کوئی بھی دنیا کی کسی کونے میں کسی جگہ پہ کوئی بھی ہمارے مذہب کے بارے میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو یقیناً ہر مسلمان کا دل جو ہے نا وہ اس بات پہ دکھتا ہے۔ انفیکٹ یہ تو ایسا ہے کہ آپ دوسرے کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ جذباتی ہو کے ریئیکٹ کرے، کہ ہماری تو شاید دنیا اور سب کچھ یہی ہے اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہم سب لوگوں کے دلوں میں، سب مسلمانوں کے، اور اس میں کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اگریشن ہم نہیں دکھا رہے یا کوئی ہم ان ریٹرن اس چیز کو ہم بڑھاوا نہیں دے رہے کہ ہم لوگ کسی کا قتل کریں یا کسی کو ماریں یا ہم اگریسو ہو کے ریئیکٹ کریں، کیونکہ اسلام میں تو ہمیں دیکھیے محبت اگر رسول خدا سے ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو فالو بھی ان کی جو بہت ضروری ہے، وہ بالکل اس طرح سے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے پیشنس، تحمل، مزاجی سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا دنیا پہ نظر گھمائیں تو مسلمانوں کو ایک تو پلاننگ کے تحت دہشت گرد قرار دیا گیا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پلاننگ کے تحت ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمارے میں ٹالرنس نہیں ہے مسلمانوں میں۔ پلاننگ کے تحت یہ ثابت کیا گیا کہ ہمارے میں پیشنس نہیں ہے، جبکہ ہمارا دین سب سے زیادہ پیشنس سکھاتا ہے۔ اور پھر آپ ذرا نظر گھمائیے کہ پوری دنیا میں اگر کسی قوم یا کسی مذہب کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی اٹھا لیجیے، ابھی ہمارا پشاور بلاسٹ دیکھ لیجیے جو 2 دن پہلے ہوا، تو وہ مسلمان ہی تھے نا جہاں پہ آ کے دہشت گردی کی گئی، چاہے ہمارے کسی بھی ملک کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو ہو رہا ہے۔ So the point is that we understand that killing somebody or getting aggressive is not the solution. The only point over here is that we together with unity have to condemn this act کہ جو خاکے بنانے والے ہیں یا یہ جو ہمارے خلاف جو کسی پرووک کرنے کی بالکل سٹینڈ لے کے یہ ظاہر کرے کہ جی ہم دہشت گرد ہیں، بالکل، حالانکہ ہم we are not the terrorists, we are in fact terrorized۔ یہ آپ کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے، we are the victims۔ ایکچولی ہم پوری دنیا میں، آپ چائنا دیکھ لیجیے، آپ کہیں پہ دیکھ لیجیے، جو برما میں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، جو عراق میں ہوا، جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، تو یہ تو پاکستان اور ساری جو عالمی طاقتیں ہیں بڑی بڑی خاموش ہیں۔ اب یہ جو عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے، مارک زکربرگ کو بھی لکھا ہے، پھر اس کے بعد اب انہوں نے جو ہے وہ فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے میکرون، اس کے حوالے سے بھی بڑی بات کی ہے کہ اس نے بہت غلط کیا ہے اس چیز کو انکریج کر کے، اور اب وہ عالمی دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں ان کے سربراہان کو بھی خط لکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایکشن کتنا افیکٹو ہوگا؟ آئی تھنک دس از ونڈرفل۔ دیکھیے اس طرح سے ونڈرفل ہے کہ یونٹی اسٹرینتھ، یہ تو ہم سب ایک بچہ جانتا ہے۔ ہماری جو ویکنس یہ کہ ہم اپنے ملک میں ہی نہیں، ہم دنیا بھر میں ہی بٹے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ بٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ تو پوری دنیا نے ہمیشہ سب کو ڈیوائڈ کر کے رول کیا ہے۔ تو ڈویژن کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے مقدسات کے اوپر ہم لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اینڈ آئی جسٹ پرسنلی فیل دیٹ کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، آپ کسی کی مقدسات کو آپ ان کو مطلب نہیں کرنی چاہیے، اٹیک نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی سی بھی چیز ہو۔ I would say کہ as a Muslim also being in our country and being anywhere in the world, not that we just want respect for our religion کہ جی ہمارے لیے کر لے اور ہم دوسروں کا نہ کریں، یہ ہمارا ایک وتیرہ ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے ایک انسان کا کہ دوسرے کی جو پرائورٹی ہے یا دوسرے کے جو مقدسات ہیں، آپ کائنڈلی یہ سیکھ لیجئے کہ
उन सेंसिटिव टॉपिक्स एंड सेंसिटिव इशू को आप टच मत कीजिए। बिल्कुल एहसन, बहुत पर्टिनेंट बात है। और इसके हवाले से एक हदीस भी है जिसका कि मफहूम ये बनता है, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ उन अल्फाज पर, लेकिन जिसका मफहूम ये बनता है कि तुम दूसरों के जो भी मतलब उनके लिए मुकद्दस जानी हुई हस्तियाँ हैं या जो भी उनके मज़ाहिब हैं उनका मजाक मत उड़ाओ, ताकि वो कल को तुम्हारी तरफ उस तरह से पलट कर ना आए। बिल्कुल, ये कुरान की आयत है और उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा मत कहो, मजाक ना, तज़ीक ना करो, फिर भी बुरा ना कहो उनको, पलट कर जो है वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहेंगे, खुदा को बुरा कहेंगे। तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली कुरान में हमारे लिए, और ये तो हमारे मुसलमानों के लिए ये रूल्स हैं। तो जब हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपने जहन में ये बात हर वक्त हम रखते हैं कि हम किसी की तज़हीक ना करें, किसी की दिलाजारी ना करें, तो फिर जाहिर है हम औरों से भी ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी हम जिन हस्तियों को मुकद्दस जानते हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ज़ात हमारे लिए और कौन है। तो जाहिर है जहाँ पर ऐसा ये बात कर रहे हैं नाजरीन के वो जानबूझ के ये प्रोवोकेशन भी एक्ट हो सकता है कि कोई इसी एक शख्स ने, तकरीबकार ने इस किस्म की हरकत की और फिर उसका मैक्रोन को या जो भी सदूर है उनको लगा कि भाई ये ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो कर सकता है। तो फिर इससे जाहिर है हमारी दिलाजारी होती है। और यही बात इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया के हवाले से भी कहते हैं कि जब स्टेट लेवल पे इस चीज़ को सपोर्ट किया जाएगा तो फिर जाहिर है उस कौम के, उस जो नेशन है वो लोग मुसलमानों से डरेंगे, खौफ खाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपनी राय से और अपने जज्बात से आगाह